بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جوسلن ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم ایڈیسا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور ایڈیسا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دیں۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر و زمین۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم ایڈیسا کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جوسلن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیکوں سے 28 دن تک مسلسل سنگباری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 عیسوی میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت و درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے سپاہی قلعہ ایڈیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درم برم ہو کر رہ گئیں۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ ایڈیسا میں بھی ایسا کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرے کو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرما روا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی امان بخشی گئی۔ پھر جب یہ طوفان بلاخیز تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا۔ ایڈیسا کا حکمران جوسلن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ ایڈیسا کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گیا۔ یروشلم کے ایک پادری شمعون نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ کوبی کرتا رہا، پھر گریہ زاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح، تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ یہاں تک کہ عیسائی کثر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس پاپ، تو ہی انہیں روک کہ ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں۔
ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ ایڈیسا کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سیروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جوبر کا محاصرہ کر لیا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پے سلطان پر کئی وار کر دیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جوبر کے حاکم نے زر کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صباح کا پیروکار۔ اگرچہ شیطان حسن بن صباح کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سسماں تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا خداوند خدا نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس پاپ بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وجیح اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بسترے سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرہ جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریادلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زار و کتار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا۔ ام محترم، آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے دردمندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے ہیں، زبیدہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرات آراستہ کی تھی اور اس میں کمسن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکاء میں 7 سالہ یوسف بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرات میں شرکت کی تھی، صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی
مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا، میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ صلاح الدین اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت آمیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے میں حملہ کر دیا اور سلطان جاں بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔ زبیدہ نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا، وہ لوگ جو مسلمانوں کے نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔ زبیدہ نے معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا۔ میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ یکایک جوش و غضب سے یوسف کا سرخ چہرہ انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ میرے بچے، جب تک تم جوان ہوگے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا۔ زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر آبدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترم، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو پہچانتی تھی مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کو قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہوئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیر کوہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بھی سلطان کو بارہا سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اس لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔ اسد الدین شیر کوہ نے اداس لہجے میں کہا، کاش سلطان نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ ایک عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ زبیدہ بھی اپنے محسن کے غم میں پورے خلوص و دیانت کے ساتھ شریک تھی اور اس کی آنکھیں بھی اشک برسا رہی تھیں۔ یوسف بھی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہیں۔ چند روز تک موصل اور شام کی فضا بہت سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ مقتضیٰ نے بھی سلطان عماد الدین زنگی کا شوق منایا۔ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئیں۔ غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ سلطان عماد الدین کے 4 بیٹے تھے، سیف الدین قاضی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود
اور نصر الدین امیر امیران زنگی خاندان کے دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھینچ جائیں گی، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین زنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں جوسلن ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے جنہوں نے ایڈیسا کے مارکے میں سلطان عماد الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ خون رنگ تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے اس سنگین گھڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ بحسن خوبی حل ہو گیا۔ زنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا اور دوسرے بیٹے نور الدین زنگی نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا جس نے سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت پر رقص اور شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطان کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں زنگی کی فوجی طاقت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک شگون تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد شخص کو بڑی رازداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ ایڈیسا کی طرح یہ بھی ایک مضبوط عیسائی ریاست تھی۔ ایڈیسا کا حکمران جوسلن ثانی فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا تھا۔ جوسلن ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا: عظیم جوسلن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین زنگی کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسلن ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور جوسلن ثانی سے کسی طرح سے بھی کم نہ تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور ایڈیسا کے شکست خوردہ حکمراں کی طرف سے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا: عظیم جوسلن کے کیا ارادے ہیں؟ جوسلن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا: اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسلن ثانی بہت زیادہ غم زدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسلن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسلن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا تھا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی: کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ ایڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسلن ثانی سحر انگیز تقریر کا اثر، ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسا پر حملے کی منصوبہ سازی ہونے لگی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنی بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاص عقیدت رکھتا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک پاس نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور اسے اپنی افواج کا سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسون کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درسگاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف یعنی صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی۔ اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔
وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ شعبہ جادستی کے نگراں ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے، بھگوڑا جوسلن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جوسلن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاج انسان ایڈیسا پر جلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ سلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہیں۔ ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ ارمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسلن کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیر کوہ کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فدح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 عیسوی میں جوسلن ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمراں اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی کھالیں پہن لی۔ پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ سلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے رونت ڈالا۔ پردہ دار اور معصوم دوشیزاؤں کی بے آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئیں۔ جوسلن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جوسلن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جوسلن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور سلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچے